وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد نہ کرو، لگائی بجائی نہ کرو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر نہ کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں خباثت نہ بچاؤ۔ قالو، تو وہ منافق کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد مچانے والے نہیں ہیں۔ منافقین کے الفاظ کو دیکھیں، منافقین کے انداز کو دیکھیں۔ انما نحن مصلحون، بے شک ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ ضمناً انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان فساد مچاتے ہیں، مسلمان امن کو خراب کرتے ہیں، ہم تو پر امن لوگ ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ جتنے زور کے ساتھ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم فساد مچانے والے نہیں ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم مصلح ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 5 تاکیدات کے ساتھ ان کی تردید کی ہے۔ کاش آپ عربی زبان سے واقف ہوتے، کاش آپ عربی قواعد اور گرامر سے روشناس ہوتے تو آپ کو سمجھ لگتی۔ بہرحال جو طلبہ سنتے ہیں ان کو سمجھ اس بات کی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے دعوے کی تردید کی ہے اور پرزور تردید کی۔ الا، خوب سن لو، انا، بے شک، ہم یہ منافق ہی المفسدون، فساد مچانے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ منافق شعور نہیں رکھتے۔ الا، ایک تاکید ہے، انا دوسری تاکید ہے، ہم یہ تیسری تاکید ہے، المفسدون یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ چوتھی تاکید ہے، ولکن لا یشعرون یہ 5ویں تاکید ہے۔ 5 تاکیدات کے ساتھ رب کائنات نے یہ فرمایا یہ منافق لوگ یہ مصلح نہیں ہیں، یہ پرامن لوگ نہیں ہیں، یہ فساد مچانے والے ہیں، اور مسلمان مصلح بھی ہیں، پرامن بھی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ کون ایمان لایا؟ حضرت ابو بکر ایمان لائے، حضرت عمر ایمان لائے، حضرت عثمان ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، اور حضرت خبیب، حضرت بلال، حضرت اسامہ، یہ حضرات ایمان لائے۔ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ جیسا ہو۔ گویا کہ صحابہ ایمان میں معیار ہیں، صحابہ حق میں معیار ہیں، صحابہ ہدایت میں معیار ہیں۔ ایمان وہی قبول ہے جو صحابہ جیسا ہو، ہدایت وہی قبول ہے جو صحابہ جیسی ہو، حق وہی قبول ہے جو صحابہ جیسا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں الناس فرمایا، صحابہ کو آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ صحابہ کو الناس الف لام کے ساتھ تعبیر کیا کہ الناس کامل انسان صحابہ ہیں، کامل ایمان صحابہ کے۔ تو ان منافقوں نے کیا کہا؟ قالو، ان منافقوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں ایسے جیسے بیوقوف ایمان لے کر آئے؟ کیوں انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنے بچے یتیم کروائے، انہوں نے ایمان کی خاطر بیویاں بیوہ کروائیں، انہوں نے ایمان کی خاطر والدین کو قربان کروایا، انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی دولت لگائی، انہوں نے ایمان کی خاطر پوری زندگی کی جمع پونجی اسلام پر لگا دی، انہوں نے ایمان کی خاطر اپنا وطن بھی چھوڑا، حتیٰ کہ ان صحابہ نے ایمان کی خاطر اپنی زندگیاں بھی قربان کر دی۔
تو ان منافقوں نے کہا یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ تو بیوقوف، نعوذ باللہ، ان صحابہ کو بیوقوف کہا، اور انہوں نے عام انداز میں صحابہ کو بیوقوف کہا ہے، اہل ایمان کو بیوقوف کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 5 تاکیدات کے ساتھ ان کے اس دعوے کی بھی تردید کی ہے۔ تم جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو، صحابہ بیوقوف نہیں، صحابہ تو عقل مند ہیں، تم بیوقوف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 5 تاکیدات کے ساتھ ان منافقین کو بیوقوف کہا۔ اللہ، خوب سن لو، انا، بے شک، ہم یہ صحابہ نہیں بلکہ یہ منافق ہی، السفہاء، یہ بیوقوف ہیں، یہ منافق ہی بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اللہ ایک تاکید ہے، انا دوسری تاکید ہے، ہم تیسری تاکید ہے، اور ہم السفہاء یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ چوتھی تاکید ہے، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ منافق نہیں جانتے، یہ 5ویں تاکید ہے۔ 5 تاکیدات کے ساتھ صحابہ کو جو لوگ بیوقوف کہتے ہیں ان کو کہا کہ تم بیوقوف ہو۔ کیوں بیوقوف ہو؟ کیونکہ 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ مختصر سی زندگی کو تم نے دائمی زندگی پر ترجیح دی ہے، تم نے شیطان کو رحمان پر ترجیح دی ہے، تم نے مختصر سی زندگی میں ابو جہل کو آقا علیہ السلام پر ترجیح دی ہے، لہٰذا تم لوگ بیوقوف ہو، ولیکن لا یعلمون، اور تم اس چیز کی خبر بھی نہیں رکھتے، تمہیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں جو شخص بیوقوف ہے وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور عقل مند کو بیوقوف کہتا ہے۔ بیوقوف جب لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں یا مجلس کرواتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، اور عقل مند لوگوں کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، شروع سے لے کر اب تک جو لوگ دین پر چلتے ہیں لوگ ان کو بیوقوف کہتے ہیں، دین پر چلنے والے لوگوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے، جو لوگ دین پر چلتے ہیں ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے، جو لوگ صحابہ پر کٹتے مرتے ہیں ان کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں، ان کو یہ صحابہ کے دیوانے، مستانے، پروانے اور صحابہ کے عاشق جنہوں نے صحابہ کے لیے ہتھکڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی، جیلوں میں گئے صحابہ کی عزت اور نموز کے لیے، تو لوگ ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ شوق سے کہیں، 1000 بار کہیں، جتنی مرضی مرتبہ کہیں، ہم لوگ صحابہ کے دیوانے ہیں، ہم لوگ صحابہ کے مستانے ہیں، ہم لوگ صحابہ کے پروانے ہیں، ہم لوگ صحابہ کے عاشق ہیں، ہم لوگ صحابہ کی عزت اور نموز پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، رضین باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، ہم تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، اور ہم دین اسلام ہونے پر، کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم اس پر راضی ہو گئے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے۔ تم 1000 مرتبہ کہو، ہم دین سے اپنا تعلق نہیں توڑ سکتے، تم جتنی مرضی مرتبہ کہو، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتے، تم جتنی مرضی مرتبہ ہمیں بیوقوف کہو، دیوانہ کہو، مجنوں کہو، مستانہ کہو، پروانہ کہو، ہم پھر بھی صحابہ سے ایمان کی ڈوری ہماری صحابہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس ڈوری کو ہم کاٹ نہیں سکتے۔ اور صحابہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ تو قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، اولئک هم الراشدون اولئک هم المہتدون، سارے لوگ رشد و ہدایت کے طالب ہیں، لیکن صحابہ رشد و ہدایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، ساری دنیا کامیابی کے راستے، فلاح کے راستے پر چلنا چاہتی ہے، لیکن صحابہ فلاح اور کامیابی کے اعلیٰ منصب پر بھی فائز ہیں، کامیابی اور فلاح کی منزل ہیں، رستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا، ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لے کر آئے،
اور اللہ ताला ने कुरान पाक में साफ इरशाद फरमा दिया, उलाइकुमुल मुमिनून, सारे लोग दावा ये करते हैं कि मैं मोमिन, हम मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मोहर सबत कर दी है सहाबा के ईमान पर कि सहाबा मोमिन हैं। फिर कच्चे मोमिन नहीं है, उलाइकुमुल मुमिनून हक्का, पक्के मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं। और जब तक कुरान पाक पढ़ा जाता रहेगा, क़यामत की सुबह तक जब तक कुरान पाक पढ़ा जाता रहेगा, सहाबा के रुश्द व हदायत के नगमे भी गाए जाते रहेंगे, सहाबा को अहले ईमान में से कहा जाता रहेगा। अल्लाह ताला ने यहां पर इरशाद फरमाया, ऐसे ईमान लाओ जैसा कि सहाबा ईमान लाए, कमा आमनन नास, सहाबा जैसा ईमान लाओ। इसका मतलब यह है सहाबा मियारे ईमान हैं, सहाबा मियारे हक हैं, सहाबा मियारे हदायत हैं, सहाबा मियारे इश्क रिसालत हैं, सहाबा मियारे तौहीद हैं, सहाबा मियारे फिक़ह हैं। और उस वक़्त तक ईमान कबूल नहीं है जब तक सहाबा जैसा ईमान नहीं है। गोया के कसवटी है सहाबा, अपना ईमान परखना है, अपनी तौहीद परखनी है, अपना इश्क रिसालत परखना है, अपने मसाइल को परखना है, तो सहाबा कसवटी हैं, सहाबा मयार हैं। बाज लोग नए से नए फितने उठते हैं, बाज लोग सहाबा को मयार हक नहीं मानते, मयार हदायत नहीं मानते, मयार ईमान नहीं मानते। हम उनको कहते हैं तुम मयार हक नहीं हो, तुम मयार ईमान नहीं हो, तुम मयार हदायत नहीं हो। जिसको अल्लाह कह दे मयार ईमान है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये मयार ईमान नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।